اگر آپ زندگی میں عزت چاہتے ہیں تو عزت کے لائق بننا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں تو خود کو اتنا قیمتی بنا لیں کہ آپ کو کھونا ان کے لیے نقصان بن جائے۔ یہ دنیا جو ہے نا سادہ لوگوں کی نہیں، سمجھدار لوگوں کی عزت کرتی ہے۔ یہاں شرافت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے اور نرمی کو بے وقتی۔ تو آئیے آج میں آپ سے وہ 6 راز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا بنا دیں گے کہ آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پیچھے آئیں گے لوگ اور آپ کی موجودگی کو اہمیت دیں گے۔ بس یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنے وقار، اپنی خودداری اور اپنی خاموشی کی حفاظت کرتے ہیں نا، دنیا خود ان کی غلام بن جاتی ہے۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. الحمدللہ۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے نا، جذباتی مت بنیں۔ لوگ استعمال کریں گے، عقل کو اپنائیں، دل کو نہیں۔ زندگی جو ہے نا ایک کھیل ہے، جس میں عقل سے کھیلا جائے نا تو جیت ملتی ہے، ورنہ دل سے کھیلنے والے نا ہمیشہ ہارتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی سب سے بڑی غلطی پتہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں، عقل سے نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سب کے ساتھ اچھے رہیں گے نا تو سب ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ صرف آپ کے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور نہ اپنی ساری نیکی کو اڑا دو اور نہ ہی اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو۔ یہ آیت ہمیں بیلنس سکھاتی ہے۔ جذبات میں آ کر سب کچھ دے دینا اپنی عزت، وقت یا وسائل دانش مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہے نا اکثر تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ دنیا صرف فائدے کے وقت ساتھ ہوتی ہے اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو سارے لوگ غائب ہوتے ہیں آپ کے آس پاس سے۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق 80% لوگ، جذباتی لوگ، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مایوسی، استحصال یا بے اعتنائی کا شکار ضرور ہوتے ہیں۔ جو جذباتی فیصلہ کرتے ہیں نا لوگ، اکثر رشتوں، کاروبار اور دوستیوں میں نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو ہر کسی کے مسائل سنتی ہیں، سب کی مدد کرتی ہیں، لیکن جب آپ پر برا وقت آتا ہے نا تو کوئی آپ کا حال تک نہیں پوچھتا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ اپنی حدود طے کریں۔ ہر کسی کے لیے فوری مددگار نہ بنیں، ہر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، پہلے سوچیں اور پھر قدم اٹھائیں۔ اگر آپ دل سے فیصلہ کریں گے نا تو دنیا آپ کا دماغ کھا جائے گی، اور اگر آپ دماغ سے فیصلہ کریں گے نا تو دنیا آپ کے دل کی قدر کرے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ حد سے زیادہ اچھے مت بنیں۔ اچھائی کی بھی نا ایک حد ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر کسی سے اچھے بنتے ہیں نا انہیں اکثر کوئی پھر سنجیدگی سے نہیں لیتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہر حال میں ہاں ہی کہے گا۔ جب آپ اپنی ترجیحات قربان کر دیتے نا، اپنا ہر کام پیچھے کر کے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، تو لوگ پھر آپ کو کوئی خود مختار انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ پھر آپ کو یس پرسن سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہر کام میں یس ہی کہے گا، ہم جب بھی جس بھی وقت اس کو کوئی کام کہیں گے نا ہم کروا سکتے ہیں، اس کو پاگل بنا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی میں اللہ پاک فرماتا ہے، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ قرآن پاک جو ہے نا ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ حد سے زیادہ نرمی اور نہ ہی سختی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اعتدال رکھتے ہیں تو نہ آپ بے وقت ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ایک سوشل سروے کے مطابق نا 65% خواتین جنہیں اوور نائٹ سمجھا جاتا ہے اپنی رائے، آزادی اور وقت کھو دیتی ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ بہت اچھا بننے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ان کی اپنی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی اور نہ ہی اپنے کام جو ہے وہ وقت پر کر پاتی ہیں، کیونکہ ہر کوئی انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہاں ہی کہے گی، اس کو جب چاہے جیسے چاہیں ہم کام کروا سکتے ہیں۔ تو وہ خواتین جو ہر وقت نہ نہیں کہتی اکثر پھر بوجھ کا شکار ہو جاتی ہیں، مینٹل برن آؤٹ محسوس کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشان ہی رہتی ہیں۔ اب ایک ماں جو بچوں، شوہر، سسرال اور دوستوں کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا، تو پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، اس کی اپنی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کا مزاج بگڑتا ہے، ہر وقت چڑچڑی رہتی ہے اور آخر کار وہ پھر خود کو نا استعمال شدہ محسوس کرتا ہے۔ پھر ہر کوئی اس سے بھی چڑھنے لگتا ہے کہ یہ تو ہر وقت
اس کا موڈ خراب رہتا ہے، حالانکہ پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو اس کا موڈ خراب رہتا ہے وہ کس وجہ سے ہے، اوور برڈن کی وجہ سے ہے، نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو اسی کو الزام دیں گے کہ یہ ہر وقت اس کا مزاج بگڑا رہتا ہے، یہ ہر وقت اونچی بولتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، کوئی اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں نہ کہنا سیکھیں، ہر وقت اویلیبل نہ رہیں، بلکہ صرف تب جب واقعی دل چاہے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اپنا حق پہچانیں، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں۔ ہر کسی کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے نا، آپ کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف، خاموش رہنا سیکھیں۔ سب کچھ کہنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ خاموشی جو ہے نا وہ ہتھیار ہے جو شور مچانے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ خاموشی ایک طاقت ہے۔ جو لوگ ہر بات پر رد عمل دیتے ہیں نا، ریئیکٹ کرتے ہیں فوری طور پر، ہر چیز کا جواب دیتے ہیں، جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اکثر خود کو تھکا دیتے ہیں، خود مینٹلی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو پھر اپنی اہمیت بھی دوسروں میں کھو دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلامتی سے جواب دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خاموشی اور نرمی طاقت کی علامت ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے۔ سب کچھ کہنا، سب کچھ سنانا آپ کی شخصیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دل کے بہت صاف ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم وہ جلدی سے ہم کہہ دیتے ہیں، اور ہم میسنے نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چیخ کے چلا کے اپنے اوور ریئیکٹ کر کے نا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم دل میں بات نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن چیخنا، چلانا، اوور ریئیکٹ کرنا، یہ سب کمزوری کی علامت ہے کہ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنے جذبات پر قابو پا کر صحیح وقت کا انتخاب کریں اور صحیح طریقے سے اپنے پوائنٹ کو دوسرے کے سامنے کلیئر کریں، بتائیں کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ فوری طور پر ریئیکٹ کر کے، چلا کے، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر کے، یا دوسروں کے لیے بھی ماحول کو خراب کر کے آپ کوئی بڑا اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ خاموش رہنے والے افراد کو زیادہ پر اعتماد اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو زیادہ بولتے ہیں نا اکثر غیر سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ورکنگ وومن کی طرف اگر آپ دیکھیں نا، جو دفتر میں ہر بات پر اپنی رائے نہیں دیتی، خاموشی اختیار کرتی ہے، بلکہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بولتی ہے، تو پھر اس کی بات کو نا وزن کے ساتھ سنا بھی جاتا ہے اور اس کی بات کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اب اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہر بات کا رد عمل دینا چھوڑ دیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں، خاص طور پر غصے میں۔ جب آپ غصے میں ہیں نا تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اپنے الفاظ پر قابو رکھیں، کم بولنا، گہرائی سے بولنا کی پالیسی اپنائیں۔ جو لوگ خاموش رہنا سیکھ جاتے ہیں نا وہ دنیا کے شور سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف، عزت خود پیدا کریں۔ لوگ ویسی ہی عزت دیتے ہیں جیسی آپ مانگتے ہیں۔ جو اپنی عزت خود نہیں کرتا نا، دنیا اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ عزت کبھی بھی مانگی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو کمزور، لاچار یا ضرورت مند ظاہر کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے۔ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا سیلف ریسپیکٹ کی پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، عزت تو صرف اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایک جو مومن ہے نا خود کو عزت دار سمجھتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے عزت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور وہ خواتین جو ہر وقت دوسروں کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اکثر خود اعتمادی ہی کھو دیتی ہیں۔ اور جو سیلف ریسپیکٹ رکھنے والی خواتین ہیں نا زندگی کے ہر شعبے میں زیادہ عزت اور اعتماد حاصل کرتی ہیں۔ اگر ایک خاتون اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے نا کہ وہ اپنی ماں کی عزت کریں، تو وہ بچے دوسروں کی بھی عزت کریں گے۔ اب اس کا حل صرف یہ ہے کہ خود سے پیار کرنا سیکھیں، اپنی قیمت کو پہچانیں، دوسروں کو اپنی حدود سمجھائیں کہ یہاں یہ میرے لیے یہ میں کام کر سکتی ہوں، یہ میں نہیں کر سکتی، اور اس وقت میں اویلیبل ہوں، اس وقت یہ میرا اپنا ٹائم ہے، می ٹائم ہے، یا کوئی میرا ضروری کام ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو خود کو عزت دے نا، دنیا اسی کے سامنے جھکتی ہے۔ اب آتے ہیں ففتھ پوائنٹ کی طرف،
ہر کسی کے پیچھے نہ بھاگیں، خود کو قابل قدر بنائیں۔ جو خود کو قیمتی بنا لیتا ہے نا، لوگ اس کی جھلک کے لیے بھی ترستے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کو پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی محبت، ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے خود کو سستا کر دیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اپنی قدر بڑھائیں اپنے علم، تقوی، کردار اور رویے سے۔ وہ افراد جو اپنی ذات پر محنت کرتے ہیں نا، اپنی سکلز پر توجہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ پھر دوسروں کی توجہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ جو لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، لوگ پھر ان کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ ایک خاتون جو اپنا کام، اپنی ذات، اپنی ترقی پر فوکس کرتی ہے نا، اس کے ارد گرد خود بہت اچھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر کام اپنی سکلز پر کام کریں، دوسروں سے پہلے خود کو پسند کریں، وہ شخصیت بنیں جن سے لوگ ملنا چاہیں۔ جب آپ اپنی قیمت جان جاتے ہیں نا، اپنی قدر جان جاتے ہیں، تو لوگ آپ کو کھونے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف۔ جو لوگ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، آپ ان کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ جو لوگ آپ کی موجودگی کو اہمیت نہیں دیتے نا، ان کے لیے غیر موجودہ بن جانا سب سے بہتر جواب ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ چیز کی قدر ہی تب کرتا ہے کہ جب وہ اسے محروم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کے پیغامات یا موجودگی کو معمولی سمجھ رہا ہے، تو بار بار ان کے پیچھے جانا آپ کی خودی کو مجروح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ بے وقت لوگوں کو پیچھے وقت ضائع کرنے کے بجائے نا، خود کو بلند رکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، خود کو اتنا بلند کر لو کہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق بھی جو لوگ بار بار دوسروں سے نظر انداز ہونے کے بعد بھی ان سے رابطہ کرتے ہیں نا، وہ اپنی خود اعتمادی میں 40% کمی محسوس کرتے ہیں۔ اگنور کرنے والے کو اگنور کریں، جبکہ وہ لوگ جو اگنور کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، وہ زیادہ باوقار، پر اعتماد اور ذہنی سکون پاتے ہیں۔ ایک لڑکی جو روز اپنے دوستوں کو میسج کرتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، وہ کبھی جواب نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی وہ خاموش ہو جاتی ہے نا، پھر وہی لوگ خود اس سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ اب انہیں اس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جسے بار بار سمجھانے کے بعد بھی فرق نہ پڑے، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اپنی انرجی ان لوگوں پر خرچ کریں جو آپ کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے، زندگی سے ان فالو کرنے کا فن سیکھیں، جیسے ہم سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ شعور کی علامت ہوتی ہے، اور جو لوگ آپ کو نظر انداز کریں نا، اس پر اپنی خاموشی سے ایسا اثر ڈالیں کہ وہ دوبارہ آپ کی توجہ کا طلبگار بن جائے۔ یہ دنیا جو ہے نا، طاقت، وقار اور ایٹیٹیوڈ کو سلام کرتی ہے۔ جو لوگ خود کو سستا کرتے ہیں نا، وہ ساری عمر بکتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں، تو وہ اپنا وقار، اپنی خاموشی اور اپنی قدر سنبھال لیں، پھر لوگ تمہیں کھونے سے گھبرائیں گے، پانے کے لیے بھاگیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔